بیٹا ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ ثنا کی والدہ نے اس سے پوچھا۔ وہ پریشان سی ہو گئی۔ امی جان میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں بیٹا؟ امی، ثنا اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ پائی۔ بےچارگی اس کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ اس کی والدہ نے اسے بھی بیڈ پر اپنے ساتھ بٹھا لیا، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے سوال کیا۔ ثنا بیٹا دیکھو، اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو بتا دو، ہم اس سے تمہاری شادی کروا دیں گے۔ اس کی والدہ ڈائریکٹ پوائنٹ پر آ گئی تھی۔ ثنا نے حیا سے نظریں جھکا لی اور سر ہلا دیا۔ کون ہے وہ؟ کالج میں میرے ساتھ پڑھتا تھا، ثنا نے بالکل مدھم آواز میں کہا۔ ہم ایک بار اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ ثنا الجھن کا شکار ہو گئی۔ وہ کیا بتاتی کہ وہ خود اس سے رابطے میں نہیں ہے؟ وہ خود نہیں جانتی کہ وہ کہاں پر ہے۔ وہ یکدم اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، بچوں کی طرح بلک رہی تھی۔ اس کی والدہ نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ ثنا مسلسل رو رہی تھی۔ اس کے پاس کسی سوال کا کوئی جواب نہ تھا، اگر جواب تھا بھی تو وہ دینے سے قاصر تھی۔ روتے روتے اس کی سانس رکنے لگی۔ اس کی والدہ بھی بہت پریشان ہو گئی تھی۔ ثنا رو رو کر نڈھال ہو گئی۔ اس کی والدہ نے سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھایا، گلاس میں پانی انڈھیلا، اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ اس نے بلکتے ہوئے بچے کی طرح کچھ گھونٹ پانی پیا، پھر اس کی والدہ نے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ ثنا کی طبیعت ایک بار پھر سے خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر میڈیسن دے کر چلا گیا۔ اس نے اس بار پھر سے یہی ہدایت کی کہ اسے ذہنی طور پر کوئی تکلیف نہ ہو، جتنا ممکن ہو سکے اسے خوش رکھیں۔ اس کے والد نے اس کی والدہ سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اس کی شادی کے بارے میں بات کر رہی تھی، پھر سارا واقعہ مختصر کر کے بیان کر دیا۔ بس یہ بات نہیں بتائی کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے، کیونکہ وہ خود بھی ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اگر یہ ایسے ہی کرتی رہی تو کیا ہم اس کی شادی نہیں کریں گے؟ فرخ صاحب نے پریشانی میں کہا۔ فرخ صاحب ابھی آپ اس بارے میں کوئی بات نہ کریں، وہ ٹھیک ہوگی تو میں خود اس سے بات کروں گی۔ رات کے وقت وہ دونوں ثنا کے بیڈ روم میں گئے۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو ثنا بیٹا؟ فرخ صاحب نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بہتر ہوں بابا جان۔ وہ کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر کہنے لگے، ٹھیک ہے بیٹا، اب تم آرام کرو، ہم جاتے ہیں۔ ثنا کی والدہ بھی اٹھنے لگی تو ثنا نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امی جان آپ آج میرے پاس ہی رک جائیں نا۔ انہوں نے ثنا کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ فرخ صاحب نیچے اپنے روم میں آ گئے۔ ثنا اپنی والدہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹی تھی۔ وہ بڑے لاڈ سے اپنی بیٹی کے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ ثنا کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس کی والدہ نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا، اس کے بالوں کو سہلاتی رہی۔ اس نے ثنا سے کوئی سوال نہ کیا۔ وہ اسے پھر سے دکھی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر ثنا کو مناسب لگا تو وہ خود بات کر لے گی۔ ثنا کی آنکھ سے آنسو نکلا۔ اس نے کہا، امی جان۔ جی میری جان بولو۔ امی ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن پھر وہ کچھ دیر کے لیے رکی، پھر ہمارے درمیان کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں۔ اس نے اپنی والدہ کو تمام واقعات مختصراً سنا دیے۔ اب وہ رو رہی تھی۔ امی میں نے اس پر اعتبار نہیں کیا جو مجھے مقدس سمجھتا تھا، جس نے میری صورت تک نہیں دیکھی تھی، جو عقیدت سے میری آنکھیں دیکھا کرتا تھا۔ اس نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میں اپنا نقاب اتاروں۔ وہ میرا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے صرف میری زبان سے قرآن سنا تھا اور میری آنکھوں میں پاکیزگی دیکھی تھی۔ وہ تو میری روح سے محبت کرتا تھا اور میں اسے سمجھ نہ پائی، اس پر اعتبار نہ کر سکی۔ اس نے اپنے رخساروں پر بہتے آنسو پونچھے۔ امی میں نے ایک سچے شخص پر یقین نہیں کیا، جس نے میرے کہنے پر ہر بری محفل چھوڑ دی۔ جو مجھے خدا کی نیک بندی سمجھتا تھا، میں نے اس پر اعتبار نہ کیا۔ میں نے تو اسے صفائی کا موقع بھی نہ دیا، ایک بار اس سے بات کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ میں نے اس کے خلوص پر شک کیا، اس کا دل توڑا، اسے تکلیف دی، اس کی ایک نہ سنی۔ شاید اسی لیے اب خدا میری دعائیں نہیں سن رہا۔ نہیں بیٹا، وہ ضرور تمہاری سنے گا۔
اس کی والدہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، نہیں امی، نہیں سن رہا۔ میں روز دعائیں کرتی ہوں کہ خدا بس ایک بار مجھے اس سے کہیں ملا دے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ میں اسے ساری حقیقت بتانا چاہتی ہوں، اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ فکر مت کرو بیٹا، وہ تمہیں مل جائے گا۔ انہوں نے ثنا کی حالت دیکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ جب تک وہ مجھے نہیں مل جاتا، میں اس سے معافی مانگ نہیں لیتی، وہ مجھے معاف کر نہیں دیتا، تب تک میرے بے چین دل کو قرار نہیں آ سکتا، تب تک میں سکون سے نہیں رہ سکتی۔ نہ جانے کب تک وہ بلکتی رہی، سسکتی رہی۔ اس کی والدہ اسے تسلیاں دیتی رہی، اس کے بالوں کو سہلاتی رہی، اس کی پیشانی کو چومتی رہی۔ بڑی مشکل سے وہ نیند کی آغوش میں گئی۔ اس کی والدہ نے اس کا سر اپنی گود سے آہستگی سے اٹھایا اور سرہانے پر رکھ دیا۔ رمشا اویس کے گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ اس سے پوچھ رہی تھی کہ تمہاری زندگی میں انم کے بعد کون آیا تھا؟ اویس ٹال مٹول کر رہا تھا، مگر وہ اپنے سوال پر بضد تھی۔ پھر اویس نے اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ اپنی زندگی کے کچھ مزید اوراق اس کے سامنے پلٹنے لگا۔ جب میں نیا یہاں شفٹ ہوا تو میں کھانا وغیرہ باہر سے یعنی کسی ریسٹورنٹ سے ہی کھاتا تھا۔ پھر کچھ مہینے بعد اس مکان کی مالکن اماں ہاجرہ کے ہاں سے کھانا آنے لگا۔ میں نے بہت انکار کیا، لیکن انہوں نے مجھے اپنے بیٹے کی طرح چاہا اور کہتی باہر کے کھانے سے صحت خراب ہوتی ہے۔ پھر مجھے ان کے گھر سے کھانوں کی عادت ہو گئی۔ صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا ڈنر سب ان کی ملازمہ وقت پر پہنچا دیتی۔ شاید اس مہربانی کی وجہ یہ تھی کہ ان کی اپنی اولاد ان سے دور تھی اور وہ مجھ میں اپنے بچوں کو دیکھتی تھی۔ میں بھی ہفتے میں ایک آدھی بار ان سے ملنے چلا جاتا اور ان کا بھی جب دل چاہتا وہ ملنے آ جاتی۔ یہ ساتھ ہی تو ان کا شاندار سا مکان ہے۔ اس گھر میں وہ تنہا رہتی تھی۔ ان کے بیٹے کراچی میں بزنس کرتے اور بیٹی بھی بھائیوں کے پاس رہ کر اپنی تعلیم مکمل کر رہی تھی۔ مجھے یہاں پر 2 سال ہو گئے تھے۔ ان 2 سالوں میں کیا کیا کچھ گزر چکا تھا۔ اس وقت یہ ہوا کہ کچھ دن اماں ہاجرہ مجھ سے ملنے نہ آئی۔ اس دن سے نہ صبح کا ناشتہ بھیجا اور نہ ہی دوپہر کا لنچ۔ مجھے تھوڑی تشویش ہوئی کہ آخر کیا بات ہے، ایسا کبھی ہوا تو نہیں۔ میں ان کا حال احوال دریافت کرنے ان کے گھر چلا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ملازمہ کے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ ہسپتال میں ہے۔ اماں ہاجرہ کی بیٹی بھی کراچی سے تعلیم مکمل کر کے لاہور آ گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اماں ہاجرہ اپنی بیٹی کو کئی بار کہہ چکی تھی کہ وہ مجھے کھانا دے جائے، لیکن وہ نہ آئی۔ اماں ہاجرہ خود اس لیے نہیں آ سکتی تھی کیونکہ ان کے پیروں میں سوزش تھی۔ انہوں نے مجھ سے معذرت کی۔ میں نے انہیں کہا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ میں کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا رہا، لیکن ادھر ان کی بیٹی نہ آئی۔ میں پھر واپس اپنے مکان میں آ گیا۔ میں شام کے وقت بیٹھا کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک دراز قد خوبرو نوجوان لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے برتن میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ماما نے کھانا بھیجا ہے۔ آپ اماں ہاجرہ کی بیٹی ہیں؟ میں نے برتن پکڑتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں بالکل، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ آئیں اندر آ جائیں، باہر کیوں کھڑی ہیں؟ وہ اندر آ گئی، چاروں طرف نظر دوڑاتے ہوئے کہنے لگی، تم ہو وہ اویس جس کی تعریفیں کرتے میری ماما نہیں تھکتی؟ جی میں ہی ہوں اویس، میں نے برتن کچن میں رکھتے ہوئے کہا۔ آپ کیا لینا پسند کریں گی؟ میں نے کچن سے نکلتے ہوئے سوال کیا۔ اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے اسی لاپرواہی سے جواب دیا، کچھ نہیں، میں تو بس اس گھر کو ایک نظر دیکھنے آئی تھی، اب مجھے چلنا چاہیے۔ فرش پر تھوڑی پھسلن تھی۔ اس نے سلیپر پہن رکھے تھے۔ یکدم اس کا پاؤں پھسلا، وہ سیدھی میرے سینے سے آ کر لگی۔ میں اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ میں پیچھے کی جانب گر گیا، وہ بھی میرے اوپر آ گری۔ اس کے دونوں ہاتھ میرے سینے پر تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ اس کی گھنی سیاہ زلفوں نے کسی ناگن کی طرح مجھے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس کے دلکش چہرے سے نظر ہٹانا مشکل تھا۔
کچھ لمحے کسی کو کوئی ہوش نہ تھا۔ وہ پنجاب کے کسی گاؤں میں پلی دوشیزہ معلوم ہوتی تھی۔ وہ موٹی نہیں تھی لیکن اس کا جسم بھرا ہوا تھا، رنگت گوری، آنکھیں چمکیلی، سیاہ گھنی زلفیں۔ وہ بہت مضبوط اور توانا نظر آتی تھی۔ کچھ دیر بیرونی طور پر سب کچھ ساکت ہو گیا، مگر اندر ایک ہلچل مچ گئی۔ میں نے خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ میں اٹھ گیا، لیکن میرا وجود اس کے وجود سے الگ ہونا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اسے سوری بولا۔ ہم دونوں خاموش تھے، جیسے بولنے کے فن سے نا آشنا ہو۔ وہ بھی اٹھ کر چند لمحے محو حیرت رہی، پھر دوڑ کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ کھانا کچن میں ہی پڑا رہا اور میں دیر تک عجیب سی کشمکش میں مبتلا رہا۔ میں اس کے خیال کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ مسلسل میرے ذہن کی اسکرین پر چھائی رہی۔ میں جو نہیں سوچنا چاہتا تھا، میرا ذہن مجھے وہی بات سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں رات کی تاریکی میں بیڈ پر لیٹے دیر تک چھت کو گھورتا رہا، نہ جانے کب نیند آئی اور میں اس کے تصور سے آزاد ہوا۔ صبح میں کالج جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو پھر سے اماں حاجرہ کی بیٹی کھانا لے کر کھڑی تھی۔ میں نے برتن پکڑے لیکن وہ بھی ساتھ اندر آ گئی۔ میں نے برتن کچن میں رکھتے ہوئے اس سے کہا، مجھے معاف کر دیں، وہ سب غلطی سے۔ آپ معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ غلطی تو میری تھی، اس نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ آپ کو دیر ہو رہی ہوگی، اب میں چلتی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ میں بھی ناشتہ کر کے کالج چلا گیا۔ وہاں جا کر مصروفیت میں سب بھول گیا۔ پھر جب واپس آیا تو ابھی فریش ہی ہوا تھا کہ دروازے پر پھر سے دستک ہوئی۔ وہ دوپہر کا کھانا لے کر آئی تھی۔ وہ اندر آ گئی۔ میں نے ان کی ملازمہ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ کچھ دن چھٹی کرے گی۔ اس بات کا مطلب یہی تھا کہ بار بار اس کے چکر میرے گھر میں لگیں گے اور میں یہی بات نہیں چاہتا تھا۔ اماں جی اب کیسی ہیں؟ میں نے اس کی والدہ کی طبیعت کے بارے میں پوچھا۔ ہاں، اب کچھ بہتر ہیں، اس نے جواب دیا۔ تمہارا نام اویس ہے؟ میں نہ سمجھ سکا۔ اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بتایا تھا یا پھر کس حوالے سے بات کی تھی؟ میں نے کہا، جی۔ کچھ دیر بعد خود ہی بتانے لگی، میرا نام کومل ہے۔ اس کا نام اس کی شخصیت کے عین مطابق تھا۔ وہ خود بھی بڑی کومل تھی۔ میں چاہتا تھا کہ بس اب وہ چلی جائے، مگر وہ رکی ہوئی تھی۔ میں نے بھی مجبوری میں ایک سوال پوچھ ہی لیا، آپ پہلے کراچی میں رہتی تھی؟ ہاں بالکل، وہاں اپنے بھائیوں کے پاس رہتی تھی۔ دراصل میں وہاں پر اسٹڈی کے لیے رکی ہوئی تھی۔ اب ماسٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے تو میں لاہور واپس آ گئی۔ میں نے اس کی پوری بات کے جواب میں بس سر ہلا دیا۔ پھر چند لمحے خاموشی میں گزرے اور وہ چلی گئی۔ جب وہ آتی تو میں اس کی طرف زیادہ نہ دیکھتا، لیکن جب وہ چلی جاتی تو میں اس کے متعلق تھوڑا بہت سوچتا ضرور۔ مجھے اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں میں اس کی طرف مائل ہو جاتا تھا۔ اس شام جب وہ کھانا لے کر آئی تو میرے پاس بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی، اب مما میری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ میں حیران ہوا کہ وہ یہ بات آخر مجھے کیوں بتا رہی ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر صرف سر ہلا دیا۔ تمہاری شادی کب ہونی ہے؟ اس نے بڑی بے تکلفی سے مجھ سے سوال کیا۔ میری پتہ نہیں۔ مجھے کوئی مناسب جواب نہ آیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تمہیں اپنی شادی کے بارے میں کوئی علم نہیں؟ شاید ایسے ہی ہے، میں نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے جواب دیا۔ کچھ ہفتے یوں ہی گزر گئے۔ وہ پہلے سے زیادہ بے تکلف ہوتی گئی اور میں پہلے سے زیادہ کسی الجھن کا شکار۔ پھر ایک شام یوں ہوا کہ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی اور میں صوفے پر۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا، اس کا بوسہ لیا، اپنے گالوں کو لگانے لگی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ پیار؟ ہاں، میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں اویس، میں تمہیں چاہنے لگی ہوں۔ میں بس حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہم دونوں ایک نہیں ہو سکتے؟ ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں، اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ تم اپنے گھر جاؤ کومل، میں نے اشتعال سے کہا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟
کچھ نہیں، مگر میں نہیں چاہتا کہ کچھ ہو۔ ایک بات اور، آئندہ یہاں کبھی مت آنا۔ وہ آگے بڑھی، پھر سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ تو بتاؤ اویس، کیا ہوا ہے؟ میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ تمہیں کہہ دیا نا کہ تم یہاں مت آیا کرو، تو بس بات ختم۔ اویس، سوچ لو، میں اگر چلی گئی تو کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ مت آنا، کبھی مت آنا، بس یہاں سے جاؤ۔ تم میری بے عزتی کر رہے ہو، تم جو مرضی سمجھو، مگر میں صرف وہی کر رہا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے۔ مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح، کیوں چلی جاؤں؟ کیونکہ میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ اس نے میرے قریب ہوتے ہوئے کہا، لیکن میں تو تم سے ہر تعلق رکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کی طرف پیٹ کر لی۔ میں کسی اور کو چاہتا ہوں، اس لیے کبھی تمہارا نہیں ہو سکتا۔ وہ پھر سے میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا وہ بھی تمہیں چاہتی ہے؟ ہاں، چاہتی ہے، میں نے جواب دیا۔ وہ مسکرائی۔ یہ اچھا مذاق ہے۔ اگر وہ بھی تمہیں چاہتی ہوتی تو تم دونوں شادی کر چکے ہوتے، یا کم از کم اس بارے میں کوئی پلان ہی بناتے۔ پھر تم یہ نہ کہتے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں تمہاری شادی کب ہوگی۔ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے کچھ وقفے کے بعد کہا، یہ ہم دونوں کا معاملہ ہے، تمہیں اس سے کیا؟ اس نے پھر سے میری طرف بڑھتے ہوئے بڑی جذباتیت سے کہا، اویس، دیکھو، مجھے نہیں پتا وہ تمہیں چاہتی ہے کہ نہیں، یا پھر کتنا چاہتی ہے، لیکن میری ایک بات سن لو۔ میں تمہیں اتنا چاہوں گی کہ تم ہر کسی کی محبت بھول جاؤ گے۔ میں گررایا، نہیں چاہیے مجھے تمہاری محبت، کیونکہ تم زبردستی میرے گلے پڑ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کیا تمہارے نزدیک میرے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں؟ میں خاموش رہا۔ وہ پورنم آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی اور میں ساکت نظروں سے دیوار کو تکتا رہا۔ میں جا رہی ہوں اویس۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ میں نے پھر بھی کچھ نہ کہا۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی اور پھر چند قدم دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے بیرونی دروازے تک جاتے ہوئے کئی بار مڑ کر دیکھا کہ شاید میں کچھ کہوں، مگر میں نے سکوت اختیار کیا۔ وہ چلی گئی تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔